چند لوگوں کا جلیلی تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ ان میں حضرت ابو ذر ایک بہت بڑا نام، ابتدائی مسلمانوں، اور انہی میں حضرت مقداد بالکل ابتدائی مسلمانوں میں، حضرت عمار، یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے واقعاً قربانیاں دی، اور پہلے شہید حضرت عمار کے والدین حضرت یاسر اور حضرت سمیہ، بہرحال حضرت سمیہ پہ اختلاف نہیں، لیکن حضرت یاسر سے کہتے ہیں کہ نہیں شاید دوسرے ہیں، بہرحال تو یہ ابتدائی شہداء میں اتنی قربانیاں دینے کے بعد مسلمانوں نے ترقی کی۔ پڑھوں واقعہ یا نہیں پڑھوں؟ یا حضرت ابو ذر غفاری جب آئے تو جندب نام تھا، بیٹے کا نام ذر تھا، اس لیے ابو ذر کہلاتے تھے۔ وہ مسلمان ہونا چاہتے نہیں، مسلمان ہونے نہیں آئے، خانہ کعبہ کے احترام میں آئے۔ جب آئے تو آنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ کوئی در پہ کھڑا ہے اور کہتا ہے کہ وہ سامنے آدمی بیٹھا دیکھ رہے ہو، ہاں محمد نام ہے، ان کی باتیں نہ سننا، جادوگر ہے، ان کی باتیں سنو گے تو تم ان کے جادو میں آ جاؤ گے۔ کیا کروں پھر؟ طواف تو کروں گا، کہ یہ روئی لے لو، کانوں میں ٹھونس لینا۔ انہوں نے جلدی کانوں میں روئی ٹھونسی، طواف کر رہے ہیں، اچھا طواف کر رہے ہیں کعبے کا، لیکن نظر ہے رسول خدا پہ۔ اچھا رسول خدا کی نگاہیں، چہرہ بہت پرکشش تھا، بہت اٹریکٹیو تھا، یعنی جو ایک دفعہ دیکھتا تھا وہ جذب ہو جاتا تھا رسالت میں، آپ کی ہستی میں، شخصیت میں۔ یہ آج ہی بہت سے لوگ جاتے ہیں بڑے بڑے علماء سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ شخصیت میں کتنی کشش ہے۔ ارے یہ جو قدموں کی خاک ہیں وہ ایسے سوچیں رسول خدا کیسے ہوں، تو بہت پرکشش رسول خدا کی شخصیت۔ اب وہ طواف کر رہے ہیں، پیغمبر اسلام بھی قرآن کی آیا جب تلاوت کرتے تھے رسول خدا تو کہتے ہیں ترتیل رسول خدا کی سننے سے تعلق رکھتے تھے۔ تلاوت جناب رسالت مآب جناب امیر کی تلاوت بہت خوبصورت، تو آپ ترتیل کر رہے ہیں، قرآن کی آئے سورہ مدثر یا کون سا سورہ، اس کی تلاوت کر رہے ہیں۔ جناب ابو ذر نے دوسرا یا تیسرا چکر تھا، فوراً طواف توڑا اور آئے، اور آنے کے بعد رسول خدا سے کہا کیا کہتے ہیں آپ؟ فوراً روئی نکالی، کیا پیغام ہے آپ کا؟ کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو بت رکھ دیے کہیں یہ نہ رکھو، خدا نظر نہیں آتا، بتوں میں نہیں ہے۔ کہ بات تو صحیح ہے آپ کی، اور کیا کہتے ہیں آپ؟ کہ میں یہ کہتا ہوں کہ جو تم ڈکیتیاں کرتے ہو ڈکیتیاں نہ کرو، جو مال تمہارا نہیں ہے تم لے کیسے سکتے ہو؟ کہ یہ بات بھی آپ کی عقلی ہے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ کہ چوری چکاری سے منع کرتا ہوں، کہتا ہوں بیٹیوں کو مت دفناؤ، یہ اللہ کی تم پہ عطا ہے۔ عزیزان گرامی، رسول خدا نے اسلام چند جملوں میں پیش کیا۔ جناب ابو ذر نے کہا چلے میں نے سب مان لیا، تو پھر آپ کو کیا دوں؟ یعنی مثلا کوئی ٹیکس ہے یا کچھ ہے آپ کو ماننے کے لیے؟ کہا مجھے کچھ نہیں چاہیے، دین جو کچھ کرو گے تمہارے ہی کام آئے گا، جو خیرات کرو گے زکوٰۃ دو گے وہ فقراء غریبوں کے لیے، میرے لیے کچھ نہیں ہے۔ کہا کہ اگر آپ کو ماننا چاہو تو کیا کہوں گا؟ تو کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ پھر آپ نے فوراً کلمہ پڑھایا۔ جیسے ہی کہا تو جناب ابو ذر نے کہا مسلمانوں، اے مکے والوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ محمد اللہ کے رسول۔ بس جس یہ کہنا تھا فوراً ابو سفیان، ابو جہل وغیرہ انہوں نے فوراً کچھ لوگوں سے کہا بھی مارو انہیں، وہیں پہ مارنا شروع کر دیا۔ جناب ختم مرتبت نے آواز دی، جناب امیر المؤمنین کو کہا یا علی ابو ذر کو چھڑوائیے۔ جناب امیر آگے بڑھے، سب کو دھکے دیے، پیچھے ہٹایا، ان کو نکالا، وہ گر گئے تھے۔ جناب ابو ذر وہ سب مار رہے تھے مل کے، سردار مل گئے تھے سب، ان کو لاتے گھوسے مار رہے تھے، بہرحال بہت مارا۔ جناب رسول خدا نے کہا ان کو گھر لے چلو، گھر لے کے آئے، کھانا دیا، سادہ سا کھانا، روٹی، اور بہت پیار کیا ان سے۔ کہا کہ ابو ذر مکے میں کسی کو پیغام دینے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں میں خود موجود ہوں، ان کے ذہنوں پہ اثر نہیں ہوتا، جہاں سے آئے ہو وہاں جا کے تبلیغ کرو۔ اب سمجھ میں آیا یہ لبنان میں اسلام کس نے پہنچایا؟ یہ ربضہ، یہ لبنان، یہ سارا ساؤتھ آف لبنان جو آج ہے، یہ جناب ابو ذر کی زحمتیں۔ کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، پوری رات سنتے رہے، مجھے بتائیے مجھے کیا کہنا ہے، کیسے کہنا ہے، پھر پورا دین۔ بھئی یہ رسول خدا کی کا اعجاز تھا کہ آپ نے دل سے لگایا، جناب ابو ذر کا پورا دین سکھایا۔ اور پھر ان کو پورے کہا کہ ابو ذر اب آپ چلے جائیے گا، اور جناب حمزہ سے کہا، اور ظاہراً جناب جعفر تیار سے، جناب عقیل سے کسی سے کہا کہ بھئی آپ ان کے ساتھ جائیں، انہیں چھوڑ آئیے، یہ مکے سے باہر چلے جائیں۔ جناب ابو ذر سے کہا بھی یہاں سے راستہ آگے باہر مکے سے باہر جا رہا ہے، آپ چلے جائیے۔ جاتے جاتے جناب ابو ذر رکے، کہا ایک دفعہ اور ان کو مکے والوں کو بتا کے تو جاؤں کہ یہ سب غلط ہیں، رسول خدا صحیح ہیں۔ پھر واپس آ گئے، کہا مکے والوں تم سب غلط ہو، محمد اللہ کے جو رسول ہیں وہ واقعاً اللہ کے رسول ہیں۔ پھر سب مکے والوں نے ان کو مارنا شروع کیا، جناب حمزہ نے، جناب جعفر تیار نے، پھر ان کو چھڑوایا۔ رسول خدا نے کہا ان کو اب شہر سے باہر چھوڑ کے آئیے گا۔ عزیزان گرامی، جو پتہ نہیں بات پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں ہے، جو دین کا حقیقتاً درد رکھتا ہو، عشق و محبت رکھتا ہو، وہ پھر زحمتوں سے، دشواریوں سے، مار پیٹ سے پرواہ نہیں کرتا، وہ دین کی خاطر ہر قربانی کے لیے تیار ہو جاتا۔ بات واضح ہوئی ہے عزیزان گرامی؟
تو اب جناب ابو ذر غفاری عزیزان گرامی یہ ان کا جذبہ